الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ فخر کے انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، ولی اللہ کی دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، ولی اللہ کی ولایت کے فیضان سے دین سیریز کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج سمجھنے کی کوشش کریں گے احسان کیا ہے اور محسن کون ہے۔ حدیث جبرائیل میں 3 اصول ہیں: اسلام، ایمان اور احسان۔ آج ہم تیسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام کے معنی کیا بتایا گیا؟ اسلام کے معنی ماننا بتایا گیا۔ اور مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ دل اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، رخ اللہ کی طرف کر دیتا ہے، خود سپردگی اختیار کرتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ جاننا ہوتا ہے۔ جب جانتا ہے تو یقین پیدا ہوتا ہے۔ جس کو مان لیتا ہے اس کے سپرد ہوتا ہے، اور جس کو جان لیتا ہے اس پہ یقین ہوتا ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ الایمان هو الیقین۔ جس کو مان لیا، اس کے سپرد کر دیا، جس کو جان لیا اس پہ یقین ہو گیا۔ اب احسان کیا ہے؟ جس پہ یقین ہو جاتا ہے وہ احسان ہے۔ تو مان لیا، جان لیا، سپرد کر دیا اور یقین کر لیا۔ اب دیکھ لینا، اب وہ دیکھنے لگتا ہے اس کو جس پہ یقین کر لیا۔ اب اس کو یقین کو دیکھ لینا احسان ہے۔ اب یقین کو دیکھ لینا احسان کیا ہے؟ حدیث جبرائیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ احسان کے ایک بارے میں بتائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تو اللہ کی عبادت ایسی کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یقین رکھ کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ کأنک تراہ کیا ہے؟ مشاہدہ ہے۔ فإنہ یراک، یقین کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ فإنہ یراک کیا ہے؟ مراقبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہر عمل میں احسان کو فرض کیا ہے۔ ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، اور ایک باطن کا باطن ہوتا ہے۔ یعنی اسلام ظاہر ہے، ایمان باطن ہے، اور احسان باطن کا باطن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور دروازہ لگا ہوا تھا مسجد نبوی کا۔ نوک ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جاؤ جا کے دروازہ کھولو، یہ وہ شخص دروازے پر ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ جا کے دروازہ کھولے تو انصاری صحابی ہے، وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، آ کے بیٹھ گئے۔ کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ پوچھا ادب سے اور چلے گئے۔ دوسرے دن اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہی ٹائم ہے ظہر کے بعد کا۔ پھر نوک ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جاؤ جا کے دروازہ کھولو، وہ شخص دروازے پر ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ پھر جا کے دروازہ کھولے تو وہی انصار صحابی ہے۔ تیسرے دن بھی وہی بات ہوئی۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ایسا شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ 3 دن کا کنٹینیوس سرٹیفکیشن ہے اس کے پاس۔ بولے اس کا تو کوئی عمل ہوگا، میں چھپ کے دیکھتا ہوں۔ جا کے بولے: چاچا، میرے والد سے تھوڑا مسئلہ ہو گیا ہے، تو میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں بولے: ٹھیک ہے، رہو۔ گھر میں بلا لیے۔ اب انہوں رات میں سو ہی نہیں رہے، وہ دیکھتے چاچا کب اٹھے اور کیا کرتے۔
دیکھے تو چاچا عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے اور فجر میں اٹھے، تہجد میں بھی نہیں اٹھے۔ فجر میں اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، بولے دن میں دیکھ لیتا ہوں۔ دن میں کھیتی باڑی کے لیے نکل گئے، دیکھا تو کھیتی باڑی کری، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی پڑھی اور عشاء کی پڑھی، نارمل روٹین ہے، ایسا تو کوئی خاص عمل نہیں نظر آ رہا۔ مگر میں تو اپنی زندگی میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، انہوں جتنی قرآن پڑھتے ان سے زیادہ قرآن میں پڑھتا ہوں۔ اب حساب کتاب لگا رہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا گیا تو عمل میں زیادہ ہوں ان سے، مگر مجھے تو سرٹیفیکیشن نہیں ملا، ان کو ملا۔ ہو سکتا پہلے دن میں ہوں بول کے وہ خاص عمل نہیں کرے، شاید دوسرے دن کنٹینیو کرے، دوسرے دن بھی وہی سیم معاملہ رہا، کوئی چیز نظر نہیں آئی، نہیں، تیسرے دن بھی وہی معاملہ رہا۔ اب بولے پوچھ لینا پڑتا، جاسوسی تو کام نہیں آ رہی، ڈائریکٹ پوچھے چاچا میرا تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 دن کی بشارت دی ہے کہ وہ شخص دروازے پر ٹھہرا ہوا ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ پوچھے آپ کا کوئی عمل ہے کیا؟ بولے میرا تو کوئی عمل نہیں ہے۔ بولے چاچا کوئی عمل ہوگا سوچ کر بتائیے۔ بولے ایک عمل ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت فرمائی۔ آپ نے پوچھا کیا ہے وہ عمل؟ بولے جب میں صبح اٹھتا ہوں تو اپنے دل پر نظر ڈالتا ہوں۔ کیا نظر ڈالتا ہوں؟ میں دل میں دیکھتا ہوں کیا میرے اندر میں آ گئی، کیا میرے اندر کسی کے ساتھ حسد ہے، کیا میرے اندر کسی کے ساتھ کینہ ہے کیا؟ تو میرے دل میں دیکھتا ہوں تو میں سب صحابہ کو مجھ سے بہتر سمجھتا ہوں، اور میں تمام صحابہ سے خود کو ادنا سمجھتا ہوں۔ اور جب رات ہوتی ہے تو پھر دیکھتا ہوں کہ آج تم نے اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھا کیا؟ تو میں دیکھتا ہوں میرے دل میں یہ بات کبھی نہیں آتی کہ میں کسی سے بہتر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عمل میں اخلاص نہیں ہے اللہ وہ عمل قبول نہیں کرتے، اور جس عمل میں اخلاص ہوتا ہے وہ عمل اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صاحبان احسان ہو گئے وہ اخلاص والے ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے صاحبان احسان کہاں پر ہے؟ تو صاحبان احسان کی جماعت مقدس حاضر ہوگی اور کہے گی اے اللہ تعالیٰ ہم صاحبان احسان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تم نے سچ فرمایا، میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ صاحبان احسان پر الزام کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کر مسکراتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے صاحبان احسان کو قیامت کے تکلیفوں سے محفوظ فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے احسان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے احسان والوں کے لیے؟ یہ ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ تعالیٰ ہر سیاہ فتنے انہی سے ختم فرمائیں گے۔ مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عبادت گزار بندہ تھا، اس کو پتا چلا کہ کچھ لوگوں نے ایک درخت کی پرستی شروع کر دی ہے، تو اس کو بہت غصہ آ گیا کہ میرے علاقے میں درخت کی پرستی شروع کر دی ہے، اللہ تعالیٰ اگر میرے سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو اس نے کہا میں وہ درخت کو ہی قطر دیتا ہوں۔ جب درخت کو قطرنے کے لیے نکلا تو راستے میں اس کو شیطان ملا، بولا تم کدھر جا رہے ہو؟ بولے درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ بولا میں کاٹنے نہیں دوں گا۔ پوچھے تو کون ہے؟ بولا میں شیطان ہوں۔ آپ بولے مقابلے کے لیے آ جا۔ جو عبادت گزار بندہ تھا وہ شیطان کو ایک ہی بار میں پٹک دیا۔ اب وہ کھلاڑی سے شیطان کو ختم کرنے والا ہی تھا، تو شیطان نے کہا ٹھہر جا،
مجھے تجھ سے بات کرنی ہے۔ اس نے کہا تو بہت غریب لگ رہا ہے۔ تو وہ شخص بولے اس سے میں کیا کروں، میں تو درخت کترنے جا رہا ہوں۔ بولا نہیں، درخت کاٹ لینا، کچھ دن کی مہلت دے دو۔ تم جب نماز پڑھو گے نا تو جانماز کے نیچے سے کچھ پیسے نکلیں گے، تم پیسے جمع کر لو، تھوڑے تھوڑے سے پیسے جمع کر لو۔ اب اس نے مان لی وہ بات، نماز پڑھا ہے، جو پیسے نکل رہے ہیں تھوڑے دن کے بعد پیسے نکلنا بند ہو گئے۔ اس نے بولا شیطان نے دھوکہ دیا میرے کو، پھر نکل گیا کلاڑی لے کر درخت کو کاٹنے۔ راستے میں شیطان ملا، بولا کدھر؟ بولا وہ درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ بولا نہیں کاٹ سکتا۔ بولا مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ شیطان ایک ہی وار میں اس کو پٹک دیا۔ اب شیطان اس کو ہلاک کرنے والا ہے۔ یہ شخص حیران ہو گیا، سوچ رہا پچھلی بار تو میں نے اس کو پٹک دیا تھا۔ شیطان بولا پریشان نہیں ہو، پہلی بار جب تو آیا تھا ایمان اور اخلاص کے ساتھ آیا تھا، اب تو پیسے کے لیے آیا ہے۔ جب تو نے مجھے پٹکا تھا وہ ایمان کی طاقت تھی، جسم کی طاقت نہیں تھی۔ اب جو میں نے تجھے پٹکا ہے وہ تیری بے ایمانی کی وجہ سے پٹکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے۔ اسی سے میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔